یہ کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ ابھی آپ خود بول پڑے, میں تو خاموش تھا آپ کے ٹائم پہ. نہیں, یہ تو نے کیا بولا سی ایم پنجاب کے لیے, کیا نام استعمال کیا؟ میں نے کہا جی شوق پورا ہونے کے لیے. آپ کو یہ نام بولنے کا کس نے اجازت دی ہے؟ تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں, بولا کیوں ہے آپ نے؟ کیوں میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ہاں غلط ہے. یہ کیسے غلط ہے؟ اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین. آج شفیع جان نے اختیار ولی کی تباہ کن چترول کر کے تاریخ رقم کر دی. اختیار ولی کو عمران خان کے اوپر تنقید کرنی مہنگی پڑ گئی. اختیار ولی عمران خان کے اوپر نازیبا الفاظ بولتا رہا, لیکن اچانک شفیع جان کو میدان میں آنا پڑا. شفیع جان کا پارا اتنا زیادہ ہائی ہو گیا کہ اختیار ولی کو مکہ ہی دے مارا. اینکر دونوں کو چپ کرواتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنی. مجبوراً اینکر کو لائیو شو ہی بند کرنا پڑا. آئے ناظرین, سب سے پہلے یہ سنسری خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا. میرا چھوٹا سا اپنی بات کر کے اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ کے لیے. اچھا یہی بات اگر تمہیں پہلے سمجھ آ جاتی. اچھا اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے. فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اچھا ایک چھوٹا سا بات کی. ارشد صاحب نے آپ سے بات کی, آپ کو کانوں میں میری آواز بھی آ رہی ہے, اتنا پریشر میں آپ. اچھا اختیار صاحب ایک میرا سوال ہے. اختیار صاحب میرا سوال ارشد صاحب نے کیا, میں نے تو نہیں کی. اچھا ایک منٹ اختیار صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. او اختیار صاحب بات تو سن رہے ہیں. میں تو سن رہا ہوں آپ کو. تمہاری کیا. اچھا اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا اختیار صاحب آپ کے لیے. یہ جو گورنر جب چینج ہوا, سندھ کا گورنر جب چینج ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا نہیں گیا. ارشد وورا صاحب کہہ رہے ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا, ایم کیو ایم سے نہیں پوچھا گیا. یہ بات ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب؟ ایک تو وہ لوگ ٹی وی پہ آ کے نا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جن کا اپنے گھر میں کوئی ان سے کوئی جن کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا نا, ان کی خواتین ان سے نہیں ڈرتی گھبراتی ہے, وہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ فلانی پارٹی ہم سے ڈر گئی ہے. یہ ویسے ہی. اچھا یہ بتائیں تو صحیح نا اختیار صاحب, میں جو پوچھ رہا ہوں وہ تو بتائیں نا. میں گورنر کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا ایم کیو ایم سے. گورنر صاحب کی بات ایسی ہے, میری بات سنیں. جی یہ فارمولا بنا تھا پی ڈی ایم 1 حکومت میں جی, اور اکتوبر 2022 میں کامران ٹسوری صاحب بن گئے تھے گورنر. ٹھیک. اور یہ بات ایم کیو ایم کے لوگوں کو, ایون یہ ساری دنیا کو, ایون یہ ہماری میڈیا کو بھی معلوم ہے کہ ان کا جو ٹینور تھا وہ پچھلی حکومت تک تھا, وہ ختم ہو چکا. اس کے بعد جو فارمولا بنا تھا اس کے حساب سے کے پی کی گورنرشپ گئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس. اچھا یہ پنجاب کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس, بلوچستان کی گئی ہے ان کے پاس, مسلم لیگ نون کے پاس, اور یہ آئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اب وہاں پر یہ 2024 کے الیکشن کے بعد کل تک جو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی کارکردگی اچھی تھی, وزیر اعظم ان سے خوش تھے, تو انہوں نے ان کو کیری آن رکھا, اور یہ بونس ٹائم تھا, یہ کسی معاہدے کا حصہ نہیں تھا. اینڈ دس واز بینگ ٹولڈ ٹائم اینڈ اگین ٹو دا سینئر لیڈرشپ آف دا ایم کیو ایم. اور اس کے علاوہ جو گورنر صاحب ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہاں پر پی ایم ایل این کا بندہ آئے گا. اب ہم نے اپنی پارٹی بھی چلانی ہے, اس صوبے میں ہماری جماعت بھی ہے, وہاں پر کبھی ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوا کرتے تھے, اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ آن بورڈ ہیں. اب لازمی بات ہے کہ ٹھیک ہے ان کو برا لگا ہوگا, یہ غلط ہوگا, لیکن this doesn't mean کہ اس سے ہمارا کوئی اتحاد ٹوٹے گا یا ہماری راستے جدا ہو جائیں گی. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اختیار صاحب, یہ this was part of the deal جو کہ 16-17 پوائنٹس آپ لوگوں کے بنے تھے اس حکومت کے قائم ہوتے وقت, یہی بات ہے نا پیپلز پارٹی کے اور آپ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے نا اختیار صاحب؟ جی ارشد صاحب یہ اب آپ کو تو میرے خیال میں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے, دس واز لائک پارٹ آف دا ڈیل. And you, according to اختیار ولی صاحب, this was a bonus time for the governor, سابق گورنر ٹسوری صاحب کے لیے. جی it is already a bonus time for the entire MQM in the government. وہ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ دو جو گورنرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے, بالکل ایسا ہوا ہے, بالکل ڈیل ہوئی ہے, اور وہ پبلک تھی. ٹھیک ہے, یہ ڈیل کہیں پہ بھی پبلک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے گورنرز ہوں گے باقی صوبوں میں.
اور ہسٹوریکلی رانا صاحب دیکھیں آپ جب بھی سندھ میں کیونکہ ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن ہے نا, ایم کیو ایم پورے سندھ اربن کو ریپرزینٹ کرتی ہے, 90% آف دی سندھ اربن کو ایم کیو ایم ریپرزینٹ کرتی ہے, اور 90% آف دی سندھ اربن از کراچی اینڈ حیدرآباد. لیکن ایک منٹ میری بات سنیے گا, چھوٹی سی بات ارشد صاحب, گزارش یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب از ویری اوپن اباؤٹ دس تھنگ کہ دس واز پارٹ آف دا ڈیل, جو 16-17 پوائنٹس ایگریڈ ہوئے تھے بٹوین مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں کے درمیان, کہ جناب اس طرح نون لیگ کا وہاں پہ ہوگا گورنر سندھ کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ جو پیریڈ ہے جو گزرا ہے سال 1.5 سال کا, اس میں تو یہ جو گریس پیریڈ ملا ہے جو سابق گورنر تھے سوری ان کو, اکارڈنگ ٹو اختیار ولی صاحب, سو اٹ شوڈ بی ناٹ سرپرائز فار یو گائز. سو وائی دیز کنسرنز, یہ جو کنسرنز آپ اوپنلی شو کر رہے ہیں, وائی جی ارشد صاحب؟ چلیں ٹھیک ہے, میں نے رانا صاحب آپ کی بات مان لی, ٹھیک ہے. میری بات نہ مانے, میں کون ہوتا ہوں, میں تو اختیار ولی صاحب کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. میری بات کر رانا صاحب, کین یو پلیز اسپیک؟ جی آپ بولیں ارشد صاحب بولیں. کہ دیکھیں یہ جو 16-17 پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, ان میں سب کو پتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ صرف 1 سنگل پوائنٹ ایجنڈا معاہدہ ہوا ہے, جس میں کہ آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کر کے جو ہے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات ہوئی تھی. اور وہ امینڈمنٹ متحدہ قومی موومنٹ نے رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے جمع کرائی تھی. تو پھر میرے بڑے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, یہ بتا دیں کہ یہ باقی تمام چیزیں یاد رہتی ہیں, یہ چیز کیوں نہیں یاد رہتی ان کو کہ جو ہے 26ویں ترمیم آ گئی تب بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے, یہ 27ویں ترمیم آ گئی تب بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اتنا بلیک میل ہو رہے ہیں؟ میں ختم نہیں ہوا ہوں بھی, آپ میری ایک اور بات سنیں. کنٹینیو. 20 ارب روپے انہوں نے 2024 جون کے بجٹ میں جو ہے کراچی اور حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے, پی ایس ڈی پی کے فنڈ سے. 20 ارب روپے آپ کو ملتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کو, اور 66 ارب روپے ملتے ہیں سندھ رورل کو, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں نا 2024 کا جون کا 20 بلین جو ہے آج بھی پی آئی ڈی سی ایل کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کا 2025 جون سے پہلے 66 ارب روپے خرچ ہو کے ڈیولپمنٹ 2025 سے پہلے, یہاں پہ 2 سال ہو گئے. تو اس کا جواب کیا یہ دیں گے, یا پیپلز پارٹی دے گی, یا کوئی تیسری فورس دے گی؟ ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیں گورنر کو, گورنر آپ کا حق تھا, آپ نے لے لیا, آپ نے لگا دیا, آپ کل پھر اس پہ بتائیں, اس چیز پہ کنسنسس ہو گیا نا کہ یہ حق تھا ان کا, نون لیگ والوں کا, یہ ان کو مل گیا, اس چیز پہ تو کلیئرٹی آ گئی, ایسی بات ہے نا, اس چیز پہ کنسنسس ہو گیا. اب یہ 2 باتوں کا جواب تو دینا صاحب. نہیں جی اختیار صاحب, یہ اس پہ تو کنسنسس آ گیا, باقی 2 باتوں کا جواب دے دیجیے اختیار صاحب. جی کس بات کا جواب دوں؟ یہ اتنی لمبی تمہید انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کی باندھی ارشاد وورا صاحب نے, آپ نے ان سے پوچھ لیں بھائی, ہیر کیا وہ رانجھا جو ہے وہ مرد تھا یا عورت تھی؟ چلو اختیار صاحب سن لیا آپ نے ارشاد وورا صاحب کو. میں پتہ نہیں ان کو ہیر سے کام پڑ گیا ہے یا رانجھے سے کام پڑ گیا, پہلے یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں, مجھے اس کا نہیں پتا کہ کس سے کام ہے, لیکن میں جو ہماری ڈیل ہوئی میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا ڈیولپمنٹل فنڈز کی کوئی بات ہے یا کوئی لوکل باڈیز کی آپ بات کر رہے ہیں, یا ڈیل کی جو دوسرے ہمارے کانٹینٹس ہیں اس کی آپ شکوں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس کا پارٹ نہیں ہے. اچھا, گورنرشپ جو ہے یہ ٹوٹلی اس سے الگ ہے. اچھا, دیٹ واز ناٹ اے پارٹ آف دا ڈیل. جو ابھی آپ نے کہا تھا, سوری, جس کنٹینٹ کی یا جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا, دس واز بین ڈیسائیڈڈ. یہ جب اس وقت فارمولا بنا تھا پی ڈی ایم 1 میں, گورنرشپ آپ کے حصے میں آئی تھی, کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد ان کی مدت اس حکومت کے ختم ہونے پر ختم ہو چکی ہے. یہ جتنا 2 سال وہ بیٹھے رہے, یہ تو ایک اچھی پرفارمنس کہہ لیں, یا پرائم منسٹر ان سے خوش تھے, یا ان کی جو ہم آہنگی تھی وہ بہتر تھی. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ایک بار پھر پاکستانی سیاست کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا, جہاں لائیو شو کے دوران سخت جملوں, طنزیہ گفتگو اور الزامات کی بارش دیکھنے کو ملی. پروگرام میں ایک طرف حکومتی نمائندے تھے, جبکہ دوسری جانب ایم کیو ایم اور اپوزیشن کے رہنما اپنے
اپنے اپنے موقف کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ بحث کا آغاز اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ایک لفظ کے استعمال پر شدید اعتراض سامنے آیا۔ پروگرام کے دوران ایک دوسرے پر طنز، غصہ اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میزبان کو کئی بار بیچ بچاؤ بھی کروانا پڑا۔ اس کے بعد گفتگو سندھ کی گورنرشپ اور حکومت کے اندر ہونے والی مبینہ ڈیلز کی طرف چلی گئی۔ مسلم لیگ ان کے رہنما اختیار ولی نے واضح انداز میں کہا کہ سندھ کی گورنرشپ پہلے سے طے شدہ فارمولے کا حصہ ہے اور یہ سب پی ڈی ایم حکومت کے دوران ہو چکا تھا۔ ان کے مطابق کامران ڈھسوری جو اضافی وقت ملا وہ صرف ایک بونس ٹائم تھا۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے نمائندے ارشد ووہرا نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اصل معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی فنڈز، لوکل باڈیز، اختیارات اور آئینی ترامیم پر سوالات اٹھائے۔ ارشد ووہرا کا کہنا تھا کہ حکومت صرف ڈیلز کے ذریعے چل رہی ہے جبکہ عوامی مسائل آج بھی حل نہیں ہو سکے۔ پروگرام میں ایک موقع پر گفتگو اتنی تلخ ہو گئی کہ ذاتی جملے اور طنزیہ باتیں بھی سامنے آئیں، جس پر ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ سیاسی تجربہ کاروں کے مطابق یہ بحث صرف گورنرشپ تک محدود نہیں بلکہ حکومت کے اندر موجودہ اختلافات اور اتحادی جماعتوں کے لیے بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اتحادی جماعتوں کے درمیان یہ اختلافات مزید بڑھیں گے؟ کیا حکومت واقعی صرف سیاسی ڈیلز کے سہارے چل رہی ہے اور کیا کراچی کے عوام کو ان کے وعدے کے مطابق حقوق مل پائیں گے؟ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔